سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 29ویں پارے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کی آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے منت کے جائز اور ناجائز ہونے کا حکم۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وہ دوبارہ پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ پیش ہوگا۔ باری تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک پئیں گے اس جام میں سے جس کو ملونی کافور ہے۔ وہ کافور کیا؟ ایک چشمہ ہے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے اپنے محلوں میں، اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذری، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ دراصل ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات، خوبیاں بیان فرمائی ہیں اور ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اس دن جس دن ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ وہاں جام میں سے وہ شربت پئیں گے جس کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دنیا میں بہت سارے جوس پیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، مختلف فلیورز کے، مختلف کمپنیز کے، ٹھنڈے میٹھے مختلف، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس جنت کی شراب یعنی شربت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ اس سے آپ اس کو موازنہ کر سکتے ہیں۔ جنت کی شربت، جنت کا شربت کچھ اور ہی چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی شربت ہوگا نا۔ یہ جو یہاں پر جوس بنائے جاتے ہیں یہ تو فیکٹریوں میں تیار کیے جاتے ہیں، کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں، اور جس جنت کی شراب اور شربت کا وعدہ باری تعالیٰ نے کلام مقدس قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ تو بالکل قدرتی ہے، بارگاہ الہیہ سے جنتیوں کی مہمانی کے طور پر ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ دنیا کے جوس اور دنیا کی شربت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا اس میں سے نیک لوگ پئیں گے، بروں اور کافروں کے لیے تو وہ شربت ہے ہی نہیں۔ تو جنتیوں کی غذا ہے، ان کے لیے مشروب ہے، جتنا چاہیں پئیں۔ اس میں کافور ملا ہوا ہے، وہ ایک چشمہ ہے جنت میں، اس میں اللہ نے ملایا ہوا ہے، اور فرمایا عینا یشرب بها عباد اللہ، اس میں سے اللہ کے بندے یعنی خاص بندے اللہ کے جنتی وہ پئیں گے، ان کے لیے مخصوص ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، یعنی ابرار کہتے ہیں نیک بندوں کو،
تو ابرار جو ہوں گے نیک بندے وہ اپنے اپنے مشروب اپنے اپنے مکانوں محلوں میں جنت میں جو ان کو اللہ تعالیٰ مکان دے گا رہنے کا محل عطا فرمائے گا وہ اپنے ساتھ اس میں لے جائیں گے دبا کر پئیں گے جتنا پینا ہے کوئی روک ٹوک نہیں کوئی فیس نہیں جتنا چاہیں پی لیں یہ ان کی خوبی بیان کی اللہ نے نیکوں کی اب ان نیکوں کی ایک اور خوبی بیان کی وہ ہمارا موضوع ہے آج کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کیا فرمایا اللہ نے یوفونا بن نظری وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں یعنی دنیا میں اگر کوئی نظر اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں تو پوری کرتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے یعنی شدت اور سختی اللہ نے اس کی بیان کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بیان کر دیا ہے وہ دن اس کی سختی قیامت کی سختی اس سے ڈرتے ہیں وہ کون ابرار نیک لوگ بدماش لوگ نہیں بدماشوں کو تو خوف نہیں ہے نا یہاں پر وہاں پر ان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ یہاں تو بدماشیاں کر رہے ہیں چوریاں کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں لوٹ رہے ہیں خوب آوارہ گردی کر رہے ہیں لوفر بنے ہوئے ہیں بنے رہے اس دن تک ہے جس دن تک ان کو موت نہیں آتی جو ہی آنکھیں بند ہوئی لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ لیکن نیک لوگ اللہ فرماتا ہے وہ تو کچھ اور ہی شان والے ہیں ان کی شان تو نرالی شان ہے یوفون بالنذری قرآن مجید میں اور جگہ بھی نظروں کا منتوں کا بیان اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ایک جگہ فرمایا سورۃ الحج میں کہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں نظروں یعنی منتوں نظر عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع ہے نذور نظر کی جمع نذور اور اردو میں ہم کہتے ہیں منت جیسے کوئی قسم اٹھا لیتا ہے قسم کھاتا ہے تو ایسے ہی منت بھی ہوتی ہے منت ماننا کہتے ہیں تو منت جائز ہے اگر وہ جائز ہو اور ناجائز ناجائز ہے اگر وہ ناجائز ہو اسی طرح منت کا پورا کرنا یہ لازم ہے واجب ہے ضروری ہے اگر جائز ہے اور ناجائز کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے تو آج جو جمعہ میں میرا موضوع ہے وہ ہے منت کے جائز اور ناجائز ہونے کا بیان کہ ہمیں معلوم ہو کہ منت تو منت ہے مگر کون سی منت جائز ہے کون سی ناجائز ہے کون سی منت شرعی ہے اور کون سی غیر شرعی ہے اس کی تمیز کرنا ضروری ہے کیونکہ زمانے میں بہت سے لوگ مرد اور عورتیں منتیں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ منتیں مانتے تھے عہد جاہلیت میں بھی منتیں مانتے تھے تو منتوں کا سلسلہ سسٹم چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا اور اس میں ممانعت بھی نہیں ہے صرف فرق تمیز یہ رکھنی ہے کہ کہاں منت ہمیں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے کون سی منت ہمارے لیے جائز ہے کون سی جائز نہیں ہے تو پہلے تو نظر کی تعریف یعنی نظر معنی منت
جیسا کہ میں نے کہا عربی میں نظر کہتے ہیں اور اردو زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں منت. تو کون سی نظر، کون سی منت اور اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ نے آپ پر خود واجب نہیں کی، شریعت نے آپ کے اوپر واجب نہیں رکھی، مگر آپ خود اپنے اوپر اس کو واجب کر لیں، وہ منت کہلاتی ہے. یعنی اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا آپ کو کہ کرو یہ، لیکن آپ نے خود کر لیا تو وہ منت ہو جاتی ہے. مثلا کسی نے کہا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے شکرانے میں ایک دن روزہ رکھوں گا، تو یہ منت ہو گئی. ارادہ کر لیا پورا باقاعدہ منت کا، کہہ دیا الفاظ کہ میں منت مانتا ہوں تیری رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، تیری رضا کے لیے عمرہ کروں گا، تیری رضا کے لیے صدقہ کروں گا. تو یہ منت ہے، یہ نظر ہو گئی. اب نظر کے لیے، منت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ منت عبادت کی قسم میں سے ہو، تو وہ شرعی منت کہلائے گی. یعنی کہ جنس سے ہو عبادت کی. مثلا آپ نے کہا روزہ رکھوں گا، تو روزہ عبادت ہے. ماہ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، وہ عبادت ہے. نفلی روزے ہوتے ہیں، وہ عبادت ہیں. تو اگر آپ نے روزے کی نیت مانی، منت مانی، تو یہ شرعی منت ہو گئی. آپ نے کہا صدقہ کروں گا، تو صدقہ بھی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خیرات جس کو کہتے ہیں. صدقہ کا معنی خیرات، اللہ کے نام پر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو چونکہ یہ عبادت کی جنس سے ہے، تو جب آپ نے منت مانی، صدقے کی، خیرات کی، تو یہ شرعی منت ہو گئی. اس میں کوئی نقصان نہیں اور کوئی گناہ بھی نہیں، یہ شرعی منت ہو گئی. آپ نے منت مان لی کہ میں عمرہ کروں گا، تو عمرہ چونکہ عبادت ہے، عبادت کی جنس سے ہے، تو یہ منت ہو گئی شرعی منت. اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں، یہ منت کوئی مان سکتا ہے. تو یہ آپ نے مثالیں سمجھیں کہ شرعی منت کیا ہوتی ہے. شرعی منت یعنی ایسی عبادت کی نیت، ایسی منت جس کا تعلق عبادت سے ہو، عبادت کی جنس سے ہو، وہ شرعی منت ہوگی. اور جس کی نیت منت عبادت کی جنس سے نہ ہو، وہ شرعی منت نہیں ہوتی. اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات اس کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے کہ منت پوری نہ کی جائے، پوری کریں گے تو گناہ ہو جائے گا. تو یہ تمیز رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، ہر ایک رکھتا نہیں. بس منت کے نام پر لوگ دن رات منتیں مانتے رہتے ہیں. اب ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک منت تو یہ ہے کہ کوئی بغیر کسی شرط کے منت مان لے. جیسے یوں ہی اے اللہ میں آئندہ ہفتے تیرے لیے ایک روزہ رکھوں گا. تو اب یہ تو کوئی شرط تو نہیں ہوئی نا، کسی چیز سے آپ نے اس کو جوڑا نہیں، تو یہ غیر مشروط منت ہو گئی. اور ایک منت ہے جو شرط سے ہے، یعنی معلق کر دیا آپ نے، یا اللہ ایسا ہو جائے تو یہ کروں گا، تو پھر آپ نے اس کو مشروط کر دیا. اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن وہ آپ پر خود اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہوئی، آپ نے خود کر لی. اب پہلی بات جو نظر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، منت کے بارے میں، وہ تو یہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، یوفون بالنذری،
یہ جو میں نے ابھی آیت شریفہ تلاوت کی سورۃ الدہر پارہ نمبر 29، اس میں اللہ نے نیک لوگوں کی جو شان بیان کی، اس میں ان کی ایک صفت یہ بیان کی، کیا؟ یوفونا بالنذری، کہ جب وہ دنیا میں زندہ تھے اور وہ کوئی نظر مانتے تھے تو پوری کرتے تھے. یہ نہیں کہ نظر تو مان لی، کھیل سمجھ لیا کوئی، بس منت مان لی ہے جی اور پھر بھول گئے، یا بھولے نہیں بھی تو کہا چھوڑو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، پوری نہیں کی. نہیں، جو بات مومن بندہ اپنی زبان سے کہہ دے تو یہ نظر ایسے ہو جاتی جیسے آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا، پرومس کر لیا ایک طرح سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ میں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو تم پورا نہ کرو. یہ اللہ نے دوسری جگہ سورہ میں فرمائی بات، جس سے یہ معلوم ہو گیا، علماء فرماتے ہیں کہ تم نے جو بات اپنے زبان سے کہی کہ میں ایسا کروں گا تو کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مان رہے ہو. بندے کو تو یہ حکم ہے اگر تم بندے سے بھی کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں. ایسا بندہ منافقوں کی تعریف میں آتا ہے کہ وعدہ کر لے، کھیل سمجھے اور وعدہ پورا نہ کرے، یا کہے میں نے کب کہا تھا. آج کل دنیا میں تو بہت ایسا ہوتا ہے، زبانی کوئی بات کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے کب کہا تھا، مکر جاتا ہے. یعنی جب بات آتی ہے ادائیگی کی تو دنیا کے ٹکوں کی خاطر اتنا بڑا عذاب اپنے اوپر لیتا ہے، کہتا ہے میں نے کب کہا تھا، مکر جاتا ہے، پیٹھ پھرا دیتا ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ جو کہے پورا کرے، حتی الامکان، جہاں تک ہے پورا کرے، وعدہ پورا کرے اپنا. قرآن میں وعدہ پورا کرنے کی بہت تاکید آئی ہے، قرآن میں، حدیث میں. اب بات ہو رہی ہے یہاں پر نظر کی، منت کی. منت کیونکہ بہت سے لوگ منت مانتے ہیں، تو منت کی بات ہو رہی ہے کہ کون سی منت صحیح ہے، کون سی غیر صحیح ہے. تو میں نے تو ایک بیان کیا کہ ایک منت تو ہے جو کسی شرط کے ساتھ ہے ہی نہیں معلق، غیر مشروط منت ہے، بس اللہ کی راہ میں روزہ رکھوں گا، صدقہ کروں گا، عمرہ کروں گا، فلاں نیک کام کروں گا، کسی شرط کے ساتھ نہیں، تو یہ بھی منت ہے. اور ایک ہے مشروط، میرا یہ کام ہو جائے، بیمار صحت یاب ہو جائے تو یہ صدقہ دوں گا، بیماری دور ہو جائے تو روزہ رکھوں گا. یہ مشروط منت ہے. اب یہ دونوں منتیں اپنی جگہ درست ہیں. کیوں درست ہیں؟ کہ ان کا تعلق عبادت کے جنس سے ہے. کیونکہ روزہ رکھوں گا، روزہ عبادت ہے، خیرات کروں گا، خیرات عبادت ہے. اللہ کی راہ میں انفاق مال خرچ کرنا، جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے خیرات ہوتی ہے، تو اس کا حکم تو قرآن میں موجود ہے نا، جگہ جگہ ہے. نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، خیرات کا بھی حکم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، تاکہ بندے کو
جان اور مال دونوں کی عبادت کا شرف حاصل ہو جائے. نماز تو جان سے ہوتی ہے، مال سے تو کوئی نماز کا تعلق ہی نہیں ہے. غریب بھی نماز پڑھتا ہے، امیر بھی نماز پڑھتا ہے، نماز میں کوئی پیسہ پائی خرچ ہی نہیں ہوتا. مگر مال میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس میں جس کو توفیق دی اللہ نے وہ خرچ کرتا ہے. تو ایک منت وہ ہے جو آپ عبادت کی جنس سے کر رہے ہیں تو وہ شرعی منت کہلاتی ہے. اپنے اوپر خود واجب کر لی. جب واجب کر لی تو پھر اب آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، پھر اس سے پیچھے مت ہٹنا. اور ہو سکے تو کسی کو بتا دو کہ میں نے یہ منت مانی ہوئی ہے، تاکہ اگر تم بھول بھی جاؤ تو اگلا آپ کو یاد دلا دے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ کوئی منت مانتا ہے، بھول جاتا ہے، نہیں کرتا، اس منت کا وبال آتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے. پھر خیال آتا ہے اوہو مجھے یاد آیا میں نے تو یہ منت مانی تھی اور وہ پوری نہیں کی میں نے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں ایک وعدہ کیا تھا، وہ عبادت کی جنس سے تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا تھا وہ وعدہ، لہٰذا اس کو پورا کرو. اور ایک منت غیر شرعی، غیر شرعی یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی منت کر لیں جس کا اللہ نے آپ کے اوپر کوئی ذمہ ڈالا بھی نہیں اور اس کا تعلق عبادت مقصودہ سے نہیں ہے. عبادت مقصودہ وہ عبادت ہوتی ہے جو خود اپنی جگہ مستقل عبادت ہو، جیسے نماز خود عبادت ہے، روزہ خود عبادت ہے. اب کوئی منت مان لے، اے اللہ اگر میں کامیاب ہو جاؤں نوکری میں، امتحان میں، بیماری سے صحت یاب ہو جاؤں تو اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، یہ شرعی منت ہو گئی. کیوں کہ نفل نماز ہے اور عبادت کی جنس ہے. نماز چاہے فرض ہو، نماز چاہے واجب ہو، نماز چاہے سنت ہو، نماز چاہے نفل ہو، وہ تو عبادت ہے نا. اب ہم نفلیں بھی تو پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں صرف فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں یا صرف فرض پر ہی ہم کفایت کر لیتے ہیں. نہیں، مسلمان کا یہ قاعدہ ہے، وہ فرض نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ واجب بھی ادا کرتا ہے، وہ سنت بھی ادا کرتا ہے، وہ نفلیں بھی ادا کرتا ہے، سب کو عبادت سمجھتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. یہ نہیں سمجھتا بس فرض پڑھ لیا، بس ہو گیا کافی، بس نہیں. نیکی تو جتنی بھی آ جائے آپ کے پاس وہ تو کم ہے. قیامت میں یہی تو پریشانی ہوگی، روز قیامت میں نیکیوں کی تلاش ہوگی. کہیں سے نیکی مل جائے میرا ترازو بھاری ہو جائے، کہیں سے کوئی نیکی ہاتھ آ جائے میں بخشا جاؤں، تو اس وقت تو پھر پتہ چلے گا کہ نیکی تو نیکی تھی، چھوڑ دی تھی ہم نے، کاش کے لے لیتے. اس وقت خیال آئے گا. تو اس لیے فرض نیکی، واجب نیکی، سنت نیکی، نفل نیکی، یہ سب لے لو. تو اگر کوئی نفلی نماز کی بھی منت مان لے وہ شرعی منت ہو جائے گی، پورا کرنا. اور کوئی ایسی منت جو خود عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں اور وہ واجب بھی نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا، وہ شرعی منت نہیں ہے. ہاں ایک طرح سے ثواب کے طور پر مستحب کام ہے، تو مستحب میں اس کو منع نہیں کیا گیا، لیکن کہا گیا کہ یہ شرعی منت نہیں ہے. شرعی منت وہ ہوگی جو عبادت کی جنس میں سے ہو، عبادت کے ریلیشن سے اس کا کوئی نہ کوئی لنک بن رہا ہے تو ہوگا، تو کرنا ہے. اب کوئی مزار پر جائے اور یہ کہے کہ صاحب مزار سے یہ کہے کہ مجھے اولاد دے دو، تو یہ تو منع ہے. اس طرح نہیں. طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ اے صاحب مزار،
اے ولی اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یہ بالکل درست ہے، اس کو فقہاء نے فرمایا درست ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی روحانیت موجود ہے، زندہ ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہے، اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب ایسا فرما سکتا ہے کہ تمہیں نواز دے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے فقہاء نے منع نہیں فرمایا کہ طریقہ یہ ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ میرا یہ کام جائز کام پورا ہو جائے تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر وہاں خیرات کروں گا، تو درست ہے، کیونکہ خیرات خود کیا ہے؟ عبادت کی جنس ہے۔ اب وہاں جا کر کر لے یا وہاں جا کر نہ بھی کرے تب بھی وہ درست ہے، کیونکہ وہ منت شرعی منت ہو گئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر اس طرح کی منت کرتا ہے تو چونکہ وہ شرعی نہیں ہے کہ چادر چڑھا دے گا جا کر، تو وہ اس کے لیے واجب نہیں ہو جاتی۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ منتوں میں ایسی منتیں کر لیتے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ سر پیر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے کوئی منت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کر لیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا تو محرم میں اس کو فلاں رنگ کے کپڑے پہنائیں گے، بالکل غیر شرعی منت ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس منت سے۔ چوٹی رکھ دیں گے اس کی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے منت سے، غیر شرعی ہے، ناجائز ہے، ماننا ہی نہیں چاہیے ایسی منت۔ تو وہ منت، وہ نظر کہ جس کا کوئی لنک نہیں بن رہا ہو دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اس منت کو ماننے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ الٹا گناہ نہ ہو جائے۔ اور کوئی ایسی منتیں جو اپنے بس سے باہر ہوں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے میں تو 6 مہینے کے روزے رکھوں گا، یا کوئی کہہ دے میں 10 دن روزہ رکھوں گا بغیر افطار کے، تو یہ چونکہ اپنے بس سے باہر ہے، ایسی منت ماننے کا نہ حکم ہے نہ اجازت ہے کہ مت کرو ایسی منتیں۔ کس نے تمہیں مجبور کیا؟ شروع میں نے عرض کر دیا کہ منت وہ ہے جو اللہ نے آپ پر لازم نہیں کی، اللہ کے رسول نے لازم نہیں کی، آپ نے خود اپنے اوپر لے لیا ہے، اپنے اوپر خود واجب کر لیا آپ۔ تو خود جب واجب کرنا ہے تو پھر کوئی ایسی چیز کرو جو تمہارے بس میں ہے، اور پھر وہ چیز جو تمہاری ملک میں ہے۔ کوئی یہ منت مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں کی بکری لے کے اللہ کی راہ میں دے دوں گا، تو فلاں کی بکری تم کیوں لوگے بھائی؟ تمہاری تھوڑی ہے وہ۔ یہ مثال دی میں نے کہ چیز تمہاری ہونی چاہیے تب منت صحیح ہوگی، دوسرے کی چیز پر تمہارا کیا حق ہے جو تم منت مان لو خاموخواہ کے لیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ محاورہ ایک بڑا مشہور ہے کہ حلوائی کی دکان پہ نانا کی فاتحہ، تو یہ تو ایسا ہوا کہ جیسے چلو بھائی دکان کسی کی ہے، مٹھائی کسی کی ہے، فاتحہ اپنے نانا کی کر لی، ایسا نہیں۔ بزرگوں نے محاورے بنائے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے، کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتے۔ چنانچہ منت کے بارے میں آج کے جمعہ محدود وقت ہوتا ہے، میں نے بیان کیا، اب کچھ حدیث شریفہ سے بات سن کر آپ آگے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ محدثین نے بابٌ فی النذور حدیث کی کتابوں میں قائم کیے ہیں، چیپٹر بنائے، جس میں بتا دیا ہے کہ نظر کیا چیز ہوتی ہے، منت کیا ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث شریفہ کو ذکر کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت کی منت مانے وہ اس کی اطاعت کرے، اور جو اس کی نافرمانی کی نظر مانے وہ نافرمانی نہ کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اگر تم نے کوئی ایسی منت مانی ہے جو عبادت کی جنس سے ہے تو ٹھیک ہے، پورا کرنا، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ارے یہ تو غلط منت مان لی تھی میں نے، چھوڑ دو، پورا مت کرو، اس کو گناہ ہو جائے گا۔ بلکہ کیا کرو کہ کفارہ ادا کرو۔ فقہاء نے فرمایا جیسے کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرتا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتا ہے یا کھانے کے پیسے دے دیتا ہے، تو پھر یہ کرو۔ یعنی کہ چونکہ وہ وعدہ تھا تمہارا
تو وعدہ توڑا تم نے، قسم توڑا جیسے کہ، تو پھر کفارہ ادا کرو۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، خطبہ پڑھ رہے تھے جمعہ کے دن، ایک شخص کھڑا ہوا دیکھا آپ نے، جیسے جمعہ کی اجتماع ہے نا، آپ لوگ بیٹھے ہوئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، حضور نے اس کے متعلق پوچھا، لوگوں نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہے، یا رسول اللہ اس کا نام ہے ابو اسرائیل، اس نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سایہ میں بیٹھے گا، نہ بات کرے گا، اور روزے رکھے گا، یہ منت مانی ہے اس نے، تو اس لیے کھڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ منت اس نے مان لی تھی اپنے کسی کام کے لیے، کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں بیٹھے گا، بات نہیں کرے گا، روزے رکھے گا، تو یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسے حکم دو، کیا فرمایا؟ مروہ فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومہ، اسے حکم دو کہ کلام کرے، سائے میں بیٹھے، اور اپنا روزہ پورا کر لے۔ یعنی جو باقی چیزیں اس نے کی تھی نا، وہ ضروری نہیں تھی کہ میں کھڑا رہوں گا۔ کیوں کھڑا رہے گا بھائی تو؟ کس نے تجھے کہہ دیا کہ کھڑا رہے؟ تو اللہ نے کہا، رسول نے کہا، کیوں اپنی طرف سے مان لی تو نے یہ منت؟ خاموخواہ کی منت مت مان۔ فرمایا حضور نے اس کو حکم دو بیٹھ جائے، اور سائے میں بیٹھ جائے، دھوپ میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے خاموخواہ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی، اور روزہ پورا کر لے، کیونکہ روزہ عبادت کی جنس ہے۔ تیرا کھڑا رہنا عبادت نہیں تھی، تیرا دھوپ میں کھڑا رہنا، سائے میں نہ بیٹھنا، یہ عبادت کی جنس سے نہیں تھی، چنانچہ چھوڑ دے اس کو، اور کیا کر، روزہ پورا کر لے اپنا، تو یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نے دیکھا ایک شخص کو طواف کر رہا ہے، اس کے نکیل ڈلی ہوئی ہے، اور ایک شخص رسی سے اس کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے طواف میں، کہ یہ منت مانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی رسی توڑ دی، کاٹی، کہا چھوڑ اس کو، سیدھے طواف کر اپنا، کیا تماشا بنایا ہوا آپ نے؟ یعنی بیکار کی منت، بیکار کی نظر، سوچ سمجھ کر نظر مانو، سوچ سمجھ کر منت مانو۔ چنانچہ یہ میں نے 2 حدیثیں بیان کر دی، صرف حدیثیں تو بہت ہوتی ہیں، وقت نہیں ہوگا، صرف بتانے کے لیے بیان کی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ منت، نظر، یہ شرعی چیز ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا کہ اللہ نے نیک بندوں کی شان بیان کی، یوفون بالنذری، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سے معلوم ہو گیا کہ فقہا نے اپنے اپنے طور پر یہ بیان فرما دیا ہے۔ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 13 میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا، سوال یہ تھا کہ زید نے عہد کیا تھا کہ میں ملازم ہو جاؤں، نوکری مل جائے مجھے، تو 1 مہینے کی تنخواہ رائے خدا میں صرف کروں گا۔ اب وہ ملازم ہو گیا ہے، اب وہ اگر زید اپنی تنخواہ کسی نہایت غریب، بےکس، مفلس رشتہ دار کو اس نیت سے دے، تو اس کے ذمے سے وہ عہد یعنی منت پوری ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، ضرور نظر ادا ہو جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، جب کہ وہ عزیز نہ اس کی اولاد میں ہو، نہ یہ نہ اس کا شوہر ہو، نہ کوئی اس کی بیوی ہو، نہ وہ سید ہو، تو ان کو یہ نظر جو ہے وہ دے سکتا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ فقہا نے بھی اپنے اپنے فتاویٰ میں، جیسا کہ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا ہے، فتاویٰ میں باقاعدہ باب باندھا اعلیٰ حضرت نے نظروں کا، منتوں کا، اور اس میں بتایا کہ بھئی منت جب ماننا ہو نا تو عقل کو ٹھکانے رکھ کر منت مانو، ایسی نہیں جلدی میں مان لو، ادھر سے ادھر کی سر پیر والی نہ منت، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، یہ مت کرو، شرعی منت۔ میرے والد ماجد کے کلام کا ایک شعر پڑھ کر بات ختم کر رہا ہوں، قادری نامہ کتاب ہے میرے والد ماجد کی، اس کا آخری شعر ہے، نہ کر منت ادا تو غیر شرعی قادری علمی، رحمت اللہ علیہ، نہ کر منت ادا تو غیر شرعی قادری علمی، قبول غوث کیا ہوگی تیری منت بری جب ہو۔ یعنی اگر تو کوئی بری منت کر لے گا تو قبول کہاں سے ہوگی؟ نہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، نہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، نہ غوث پاک کی بارگاہ میں ہوگی۔ منت مانتے ہوئے سوچ سمجھ کے منت مانو، یا کم از کم کسی عالم سے پوچھ کر مان لو
کہ کیا میں یہ منت مان لوں؟ درست ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔